السلام علیکم، میں ہوں حمزہ لطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیک اپ۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پونچھ سے شروع ہونے والا احتجاجی مظاہرے اب تمام تر 3 ڈویژن کشمیر کے تینوں ڈویژن میں پہنچ چکے ہیں۔ اب تک 400 سے زائد افراد پر مقدمہ درج ہو چکا ہے اور اس میں بیشتر افراد گرفتار ہو چکے ہیں۔ اس میں 300 سے زائد افراد ایسے ہیں جن کے خلاف انسداد دہشت گردی کے مقدمات درج ہیں۔ 900 سے زائد مقامات اور مقدمات پر 400 سے زائد افراد کو نامزد کیا گیا ہے، جس میں سے اب تک تقریباً 1.5 درجن سے زیادہ افراد کو گرفتار کر دیا گیا ہے۔ عابد عزیز نامی ایک شخص جو کہ ایک رہنما بھی تھا وہاں کا، جو احتجاجی مظاہروں کو لیڈ کر رہا تھا، ان کو حوالات میں بند کیا گیا اور پھر حوالات سے غائب کر دیا گیا اور پھر اس کو عدالتی حکم پر عدالت میں پیش کیا گیا تو اس کے جسم پر دیکھا گیا کہ اس کے جسم پر جگہ جگہ کٹس لگے ہوئے ہیں بلیڈ سے، اور اس کے اندر مرچیں اور نمک وغیرہ ڈالا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑی اور جس کی وجہ سے عدالت نے ان کو ڈائریکٹ عدالت سے اسپتال منتقل کر دیا اور عدالت نے اسپتال میں منتقل کرنے کا حکم دیا۔ یہ دھرنا شروع کس وجہ سے ہوا تھا؟ اس کی بنیادی وجوہات جو تھی وہ یہ تھی کہ آزاد کشمیر میں غیر اعلانیہ اور غیر منصفانہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی۔ اس غیر اعلانیہ اور غیر منصفانہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اور ان کو بتایا بھی نہیں جا رہا تھا کہ یہ لوڈ شیڈنگ کس وجہ سے ہو رہی تھی، اور اس کے بعد سے ان کے اوپر فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس جو تھا وہ بھی ڈال دیا گیا تھا۔ اور کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ آزاد کشمیر کی کچھ جگہیں ہیں جو کہ ٹیکس فری زون ہے، جہاں پر ان سے ٹیکس نہیں لیا جاتا، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کے اوپر 500 روپے بل آ رہا ہے تو آپ کو 500 روپے اضافی صرف ان کو فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دینا پڑتا تھا۔ یہ احتجاج اس وجہ سے شروع ہوا، اور یہ نہیں کہ انتظامیہ ان کی داد رسی کرتی، ان کے مطالبات سنتی، اس کی بجائے انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اوپر مقدمات درج کرنا شروع کر دیے اور لوگوں کی پکڑ دکڑ شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے غم و غصہ ان میں اتنا پھیل گیا کہ یہ احتجاج دیکھا دیکھی پوری کشمیر میں پھیل گیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے مظاہرین کو ایک عجیب سا جو ان کے ہی لوگ ہیں ان کو ایک عجیب سا ٹائٹل دیتے ہوئے کہا کہ یہ بھارتی ایجنٹ ہے، اور ان کے لیے میں راولاکوٹ میں ایک تلہاڑ جیل بنا رہا ہوں۔ وہ تلہاڑ جیل جس میں یاسین ملک قید ہیں، وہ تلہاڑ جیل جس میں ہزاروں آزادی پسند جو کہ بھارت سے آزاد ہونا چاہتے ہیں وہ مظاہرین وہاں پر قید ہیں، جہاں پہ قاسم فختو اور اس طرح کے لوگ جو ہے آسیہ اندرابی، یہ لوگ صرف اس تلہاڑ جیل میں قید ہیں۔ یہ ان مظاہرین کو ان سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ان کو وہاں پر قید کروں گا، ان کے لیے وہاں پر ایک قید خانہ بناؤں گا۔ اس وقت بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر 7 روپے میں ان کی یونٹ میں اضافہ ہوا، اور اسی طرح ایک اور جو مسئلہ وہاں پر آ رہا تھا کہ ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک ایکٹ کے ذریعے لایا جا رہا تھا، جس کے ذریعے کشمیر میں کوئی بھی دوسرے ملک کے یا کوئی بھی دوسرے، یہاں تک کہ پاکستان کے لوگ بھی وہاں جا کر زمین نہیں خرید سکتے، لیکن یہ ایک ایسا ایکٹ لے کر آ رہے تھے کہ جس کے تحت بیرونی ملک سے لوگ سرمایہ کاری کرتے ہوئے جو کشمیری ہیں وہاں پر وہ اپنے ہی زمینوں پر ان کو دوبارہ بل دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک اور جو سب سے بڑا مسئلہ ان کو آ رہا ہے وہ جو ابھی کرنٹ گورنمنٹ کی قمر زمان کہہ رہا ہے، انہوں نے 15ویں ترمیم کے ایک مسودہ تیار کیا اور ان کی طرف بھیجا، جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ایک تسلیم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا۔ یوں ہمیں یہ لگتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ سے جاری ہونے والا یہ مظاہرہ جو ہے وہ صرف پونچھ سے شروع ہو کے راولاکوٹ، سدوتی، گڑھی دوپٹہ اور جتنے آپ نام لے سکتے ہیں، مظفر آباد، اور یہاں تک کہ ان کے لیے دیگر شہروں میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن پاکستانی میڈیا پر اس کا مکمل طور پر بلیک آؤٹ ہے۔ وہاں کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، پکڑ دکڑ کی جا رہی ہے، مارا جا رہا ہے، مقدمات میں اندر کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک بہن کی ویڈیو آئی تھی کہ ان کے گھر پہ نہیں تھی، ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور تمام تر گھر کا سامان ادھر ادھر کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کچھ مطالبات ہیں جن کا آج بھی ان سے انتظامیہ سے مذاکرات ہونے کے چانسز ہیں، مگر ڈیڈ لاک تاہم برقرار ہے، اور سب سے بڑا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے تمام تر اسیرین جن لوگوں نے گرفتار کیا ہے ان سب کو آپ لوگ رہا کریں، تاکہ وہ لوگ ہمارے ساتھ مل کر
انتظامیہ سے جو ہے وہ مذاکرات کر سکیں. اس کے بعد بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہاں پر فل فور ختم کی جائے, اور اس کے بعد جو فیلڈ ایڈجسٹمنٹ ان سے لیا جا رہا ہے, جو کہ جن کو وہ ظالمانہ ٹیکس کہتے ہیں, وہ ان سے لیا جا رہا ہے, اس کو فل فور ختم کیا جائے. اس کے بعد سے جو اراضی پر بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے یا بیرونی اس میں سرمایہ کاری اس طرح کی چیزیں ہیں, وہ ان کے پوچھنے کے بغیر اگر کی جا رہی ہے تو کم از کم ان کو اس میں انوالو کر کے, ان کے جو لوگ ہیں ان کو انوالو کر کے ان سے اس طرح کا کوئی بھی عمل لیا جائے. اس کے بعد جو 15ویں آئین اگر اس میں کشمیری ناخوش ہیں, جو کشمیر کی عوام ہے وہ اگر ناخوش ہے, تو اس طرح کے مسودے کو کشمیر کی رضامندی کے خلاف نہ اپروو کیا جائے, ان کی تمام تر رضامندی ان میں لینی چاہیے. اس کے بعد جو ان کی ایک اور کال بھی ہے, اگر اس طرح سے نہ ہوتا تو ہم تمام تر ضلع سب کچھ بند کر دیں گے, جو کہ پاکستان کے لیے بھی ایک مشکل ہو سکتی ہے, اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے تو مشکل ہی ہے. تو سب سے پہلے پاکستانی حکومت سے اور آزاد کشمیر کی جو سردار تنویر الیاس ہے اور جتنے بھی اور لوگ ہیں ان سے یہ گزارش کی جاتی ہے, یا جتنے بھی لوگ ہیں, کہ تمام طرح اسیرین کو یا جتنے بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان سب کو رہا کیا جائے, اور اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کیا جائے. کیونکہ اگر ہم کشمیر کے سفیر بنتے ہیں, ہم کشمیر کے دعویدار بنتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ کشمیریوں کو اس طرح سے ان کی وکالت بھی کرے, اس طرح سے ان کی دادرسی بھی کرے اور ان کی بات بھی سنیں. اب تک کے لیے اتنا. اگر مزید کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے تو ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.